کہ ایک پوسٹ جو تھی وہ محرم الحرام کے مبارکباد کی فیس بک پر چڑھائی گئی. اس کے بارے میں میسج آیا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے محرم کے مہینے کی مبارکباد دینا، اور کچھ وائزین کہتے ہیں یہ کس چیز کی مبارکباد، کیا یہ امام حسین کا گلا کٹنے کی مبارکباد، کیا یہ ہونے کی مبارکباد، کیا وہ ہونے کی مبارکباد. اس کی وضاحت بھی میں آج کر دوں تاکہ آپ کے ذہن نشین بات ہو جائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کے دین کے مطابق سوگ 3 دن کے لیے ہے، وہ بھی حدود اور قیود اس کی مقرر کی گئی ہیں. 3 دن کے بعد پھر سوگ نہیں ہے. اگر یہ سوگ مسلسل رکھا جائے تو پھر زندگی گزارنی دوبر ہو جائے. اگر واقعہ کربلا کی وجہ سے محرم کو نامبارک کہا جا رہا ہے، خیر مبارک نہ کہو، نامبارک کہو، واقعہ کربلا کی وجہ سے، تو کربلا سے بڑھ کر تو واقعہ وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہ بڑا سانحہ تھا. اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی اور آپ کا وصال بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا. اب جب ربیع الاول آئے اور کوئی مبارکباد دے اور کوئی کہ نہیں مبارکباد نہیں دینا جی، اس مہینے میں تو سرکار نے وصال فرمایا تھا، تو ربیع الاول کی مبارکباد بند ہو گئی. صرف محرم کو اہمیت دینا، وہ بھی رافضیوں کے پیچھے لگ کر، رسول اللہ کی رحلت فرمانا یہ کم سانحہ ہے. پھر برادر اکبر امام حسین کے برادر اکبر امام حسن مجتبی، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا زہر دے کر. کوئی آرام سے موت نہیں آتی، بڑی تکلیف دہ موت ہوتی ہے. سفر کا مہینہ تھا، تو سفر کے مہینے پر کوئی مبارکباد دے اسے روکتے ہو؟ اصول تو سب جگہ لگنا چاہیے. 18 ذوالحجۃ الحرام سیدنا عثمان غنی کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. 7 دن کربلا میں تو 3 دن پانی بند تھا، وہاں 7 دن پانی بند رکھا گیا، دانا بند رکھا گیا، بغیر سحری اور افطاری کے روزے رکھتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پانی کی مشقیں لے کر آئے، خارجیوں نے بلوائیوں نے برچھیاں مار کر ان کو پھاڑ دیا. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ ایک خچر پر پانی لے کر آئیں تو اس کو پانی کو پھاڑ دیا اور اس زور سے سواری کو مارا کہ وہ بدک کر دوڑ پڑی. ان کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا. تو پھر جب بقرعید آئے تو مبارکباد نہ دیا کرو کہ حضرت عثمان غنی اس مہینے میں بڑے ظالمانہ انداز میں شہید کیے گئے. پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کم ہے، 21 ماہ رمضان المبارک. پھر ماہ رمضان آئے تو کہ نہیں جی اس کی مبارکباد نہ دیا کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں تو مولا علی مولا کائنات ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. یہ تو کوئی اصول نہ ہوا کہ جس دن جناب یہ واقعہ ہوا اس مہینے کو مبارکباد نہ دی جائے. ماہ محرم اسلام سے پہلے بھی معزز تھا. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات پائی تو آپ نے اس کے شکرانے میں عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ رکھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور پوچھا، انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی موسیٰ کی موافقت کرنے کا ہمارا زیادہ حق ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. آپ نے روزہ رکھا اور پھر یہود و نصارہ کی مخالفت میں فرمایا کہ ایک روزہ اور رکھ لو.
9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، اور فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ 1 سال سابقہ کی خطائیں مٹانے والا ہے۔ تو عاشورہ کا دن پہلے سے ہی معظم چلا رہا ہے۔ کفار اس مہینے جنگ اگر ہو بھی رہی ہوتی تھی، محرم کے مہینے میں جنگیں نہیں لڑا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کو عظمت والا مہینہ کہا، تو کوئی بھی مسلمان اس لیے مبارکباد ہرگز نہیں دیتا کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو خارجیوں کا کام ہے۔ وہ 10 محرم کو عید کا دن مناتے ہیں، سرمے لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے عید کی طرح مناتے ہیں، وہ تو خارجی لوگ ہیں۔ مسلمان اس کی مبارکباد اس کی اس عظمت کی وجہ سے دیتے ہیں جو اسلام نے اس کو عظمت دی ہے۔ وہ عظمت ختم نہیں ہوئی واقعہ کربلا سے، وہ عظمت اب بھی موجود ہے۔ اور ویسے بھی جس مہینے کسی بزرگ کا عرس آ جائے، وہ مہینہ اس بزرگ کے مریدوں کے لیے تو مبارکباد والا مہینہ ہوتا ہے۔ لوگ اس بزرگ کی عرس مبارک کہتے ہیں، عرس کو بھی مبارک کہتے ہیں۔ اس مہینے وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کا، بزرگوں کا عرس آئے۔ پھر اگر میں دنیا کی مثال دوں، 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، لائٹیں ہوتی ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، پورے ملک کے اندر چھٹی ہوتی ہے۔ اب کوئی کہ جناب اس دن تم آزادی منا رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، اتنی عورتوں کا ریپ کیا گیا، اتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، یہ جو 14 اگست سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا، تم یہ آزادی منا رہے، خوشیاں منا رہے، تمہیں تو غم کرنا چاہیے۔ کوئی اس کی بات سنے گا؟ تو بات یہ، سوگ ہم نہیں منا رہے، ہم تو ان کا یوم عظمت منا